السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ زید، جو کہ حاضر ہوا ہے آپ سب کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی ایک نئی قسط لے کر۔ اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کچھ سپاہی جو کہ شام سے اسلحہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اسلحہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دو بیل گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ اتنے میں ان کے راستے میں کچھ نامعلوم افراد کچھ بارود پھینک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین کے سپاہی اپنی بیل گاڑیوں سے اترتے ہیں اور اتر کر جیسے ہی وہ نیچے آس پاس دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو چاروں طرف سے یہودیوں اور صلیبیوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تیر کمان اور تلواریں اٹھا لیتے ہیں اور ان سب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ابھی ان سب کا مقابلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس بارود کے اوپر کوئی شخص آگ لگا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کا اگلے سین میں چہرہ واضح ہوتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابراہم ہوتا ہے۔ ابراہم اپنے سپاہیوں اور کمانڈر کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے تیر کمان، تیروں اور تلواروں کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جگہ دراصل کاراتیگن کا قبیلہ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کاراتیگن کے قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پر ان سے اسلحہ خریدنے آئے تھے جو کہ سونے کے عوض تھا۔ وہ ان کو سونا دینے والے تھے اور سونے کے عوض ان سے اسلحہ خریدنے والے تھے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر امیر دولت آ جاتے ہیں۔ امیر دولت یہاں پر آ کر صلاح الدین ایوبی کو یہاں سے اسلحہ خریدنے سے روک دیتے ہیں۔ امیر دولت کاراتیگن کو کہتے ہیں کہ ان کو تم اسلحہ نہیں دو گے، یہ میرا حکم ہے۔ کاراتیگن جو کہ پہلے ہی امیر دولت کا مرید ہو چکا تھا، وہ ان کی بات مان لیتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کو اسلحہ دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ہمیں جنگل کے اندر واپس دکھایا جاتا ہے کہ ابراہم اپنے کمانڈر کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر بارود کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سارے سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور ان کو ایک بہت ہی بری کنڈیشن میں ڈال دیتے ہیں۔ ابراہم اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس سارے اسلحے کو ایک جگہ نکال کر رکھ دیا جائے اور اس کے بدلے میں یہاں پر تیل ڈال دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ ابراہم یا کچھ معلوم افراد نے ان کے سپاہیوں اور ان کے اسلحے پر آنے والی بیل گاڑیوں پر حملہ کر دیا ہے جو کہ شام سے آ رہی تھی۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو جنگل کے اندر مارا جا رہا تھا اور یہاں پر کچھ لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں اور بقایا جو بچتے ہیں وہ یہاں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بردار جس نے اپنا روپ بدلا ہوتا ہے، برنارڈ اپنے کمانڈروں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے اور انہوں نے زنگی سپاہیوں کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہاں پر امیر دولت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ برنارڈ کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ وہ یہاں پر امیر دولت پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے بعد وہ یہاں پر ایسا شو کروائیں گے کہ یہ حملہ سلطان نور الدین زنگی نے کیا ہے، جس سے امیر دولت سلطان نور الدین زنگی کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ یہی چاہتے تھے۔ جیسے ہی امیر دولت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ان پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاری میں تھے۔ دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی ہے کہ جنگل کے اندر کچھ نامعلوم افراد نے ان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا ہے، تو اپنے سپاہیوں کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہاں پر جنگل کے اندر جاتے ہیں اور جا کر اپنے سپاہیوں کا یہاں پر اپنے سپاہیوں کا معائنہ لیتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابراہم ایک جگہ پر چھپ کر کھڑا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابراہم کو دیکھ لیا ہوتا ہے، ابھی وہ ابراہم کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ابراہم کے سپاہیوں نے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامان کے ساتھ یہاں پر تیل رکھا ہوتا ہے، یہاں پر وہ اس تیر پر حملہ کرنے والے تھے۔ وہ تیر کے ساتھ تیر کے آگے آگ لگا کر اس پر حملہ کرنے والے تھے، جس پہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ابرار کا کمانڈر اپنے ہاتھ میں تیر کمان اٹھاتا ہے اور وہ تیر کے آگے آگ لگا کر اس بیل گاڑی کے اوپر مار دیتا ہے جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے سے چاروں طرف آگ ہی آگ ہو جاتی ہے، جس سے ابراہم اور اس کے کمانڈر کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی یہاں پر بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس حملے سے بچ جاتے ہیں۔ ابراہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ واپس یہاں پر شام کی طرف قدس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر امیر دولت اپنے قبیلے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے جس جگہ پر انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو برنارڈ اور اس کے کمانڈر زنگیوں کا لباس پہن کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر امیر دولت کو یہی لگتا ہے کہ یہ
جنگی سپاہی ہیں اور وہ ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو یہاں پر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور امیر دولت کے سپاہی بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان سب کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ برنارڈ جس نے اپنا روپ بدلا ہوتا ہے اور اس نے زنگی کمانڈر کا لباس پہنا ہوتا ہے، وہ یہاں پر آتا ہے اور امیر دولت کے کچھ سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے، اور وہ یہ بات امیر دولت کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ حملہ سلطان نور الدین زنگی نے کیا تھا۔ دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ابراہم جو کہ بھاگ کر غزہ کے اندر آ چکا ہوتا ہے، وہ غزہ کے دروازے کے اوپرلی سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس نے اپنے سارے سپاہیوں یعنی کہ اس نے سلیبی سپاہیوں کو یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ سب لوگ تیر کمان لے کر یہاں پر کھڑے ہو جائیں، چونکہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور ان کو موت کی گھاٹ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ سب لوگ تیار ہوتے ہیں اور وہ صرف گیٹ کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوسرے دروازے یعنی کہ پچھلے دروازے سے غزہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر داخل ہوتے ہیں اور جو بھی دیواروں کے اوپر یہاں پر صلیبیوں کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں وہ ان سب کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ سرحدی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی یہاں پر ان صلیبی سپاہیوں سے بھرپور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو مار کر جہنم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ان کے آخری انجام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کچھ سپاہی یعنی کہ جو لوگ سرحدی غازی ہوتے ہیں وہ یہاں پر کچھ لوگوں کو یہاں سے زمین پر بھی پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگل کے ایک دوسرے کونے میں سلطان نور الدین زکی اور امیر محدود کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسا کہ ہمیں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ سلطان نور الدین زکی نے اپنے ایک وفد یعنی اپنے ایک وزیر کو امیر محدود سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اگر امیر محدود مان جائے گا تو ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن امیر محدود نے یہاں سلطان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امیر محدود سے جنگ کے میدان میں ہی ملیں گے اور یہاں پر ان کو سبق سکھائیں گے۔ یہاں پر سلطان اپنی بھرپور تلوار بازی کا مقابلہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور امیر محدود کو ایک اچھی شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ امیر محدود کے یہاں پر پیٹھ کے اوپر ایک بہت بڑا گاؤں یعنی کہ ایک بہت بڑا حملہ کرتے ہیں، جس سے امیر محدود کی کمر یہاں پر بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ امیر محدود اس حملے سے بچ نہیں پاتا اور وہ یہاں پر بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ سلطان امیر محدود کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا ان کے زمینوں کے ساتھ یہاں پر دشمنی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر جیسے ہی ابراہم جیسا پلان ابراہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بنایا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی سیم پلان ابراہم کے خلاف بنایا تھا۔ وہ یہاں پر ایک بیل گاڑی ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر تیل موجود ہوتا ہے، وہ اس بیل گاڑی کو لے کر آتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی صلیبی سپاہی ہیں ان سب کو مار ڈالو۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ان صلیبی سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان ڈرموں کو دھکا دیتے ہیں اور اس بیل گاڑی کے اوپر سے اس ڈرموں کو اتار لیتے ہیں، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی اپنے تیر کے آگے آگ لگا کر ویسے ہی اس پر حملہ کرتا ہے، جس کے بعد ویسا ہی ایک دھماکہ غزہ کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں جنگل کے اندر دکھایا گیا تھا جو کہ ابراہم نے کروایا تھا۔ ابراہم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ابراہم کمانڈر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ ابراہم کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم یہاں پر ہمارا مقابلہ کر لو گے، تم ہمارے سامان کو جلا دو گے، ہمارے اسلحہ کو جلا دو گے اور ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، جو تم نے زنگیوں کو اتنا ہی یہاں پر کمزور سمجھا تھا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ غزہ کے دروازے کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ عصمت خاتون بھی موجود ہوتی ہیں۔ عصمت خاتون جو کہ اپنے قبیلے میں گئی تھی ایک چھوٹی سی ٹکڑی لانے کے لیے، وہ اپنے سپاہیوں کی ٹکڑی لے کر یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کو آن پہنچتی ہیں۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جیسے ہی وہ مدد کو آن پہنچتی ہیں تو یہاں پر صلیبی سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ وہ یہاں پر تیر کوچ کے ساتھ اپنے تیروں کو اپنے اوپر لگنے والے تیروں سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے اوپر تیر بھی لگتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہاں پر محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں پر غزہ کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی صلیبی سپاہیوں کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جلد از جلد ابراہم کے پاس پہنچنے والے ہوتے ہیں تاکہ وہ ابراہم کو جہنم حاصل کر سکے۔ اور ویسے ہی غزہ کے باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس وقت خاتون کے اوپر حملے جاری ہوتے ہیں اور یہاں پر
سلیبی سپاہی عصمت خاتون کے سپاہیوں پر حملہ تیروں کی بجائے اب وہ گرم تیل کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تیل کو گرم کر کے لاتے ہیں اور یہاں پر جو لوگ دیواروں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ان تیروں کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے وہ لوگ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور واپس نیچے کی طرف گر جاتے ہیں. جنگل کے دوسرے حصے میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ امیر مودود کے ساتھ جاری ہوتا ہے.